سینٹ کا الیکشن انشاءاللہ تعالی 3 مارچ کو ہونے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سینٹ الیکشن کا ایک بدترین داغ جو پوری پارلیمنٹ کے چہرے پہ ایک بدترین داغ ہے، اس دن کچھ ایم پی ایز نے کہا تھا کہ یہ جو خرید اور فروخت ہوئی ہے تو وہ اسپیکر ہاؤس میں ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں سب سے پہلے سیاست کرتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اور اپنے علاقے کی عزت و ناموس کے لیے۔ میں حلفاً کہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اسپیکر ہاؤس میں ہوا ہے، اور اسلام آباد میں جس گھر میں ہوا ہے وہ تمام اداروں کے پاس اس کی رپورٹ اور اس کی فلم موجود ہے۔ میں لعنت بیچتا ہوں جو اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں۔ میں لعنت بیچتا ہوں جو اپنی قوم کی ضمیر کو بیچتے ہیں۔ میں لعنت بیچتا ہوں ان لوگوں پہ جو عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں اور پھر منڈی کی جانوروں کی طرح اپنی دام لگاتے ہیں۔ میں شکر الحمدللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ عزت و ذلت دیتا ہے۔ میں ایک عام آدمی کو اللہ نے عزت دیا ہے، شکر الحمدللہ۔ رزق کا بھی ایک فراخ اور کھلا رزق خدا دیتا ہے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی اس قسم کے حرام رزق کی طرف دیکھوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی قوم کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، نمبر 1۔ دوسری بات، ابھی یہ کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات جو ہے نا، اس کو اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا خفیہ بیلٹ پہ۔ بھائی اوپن بیلٹ پہ کیا پرابلم ہے؟ پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی اپنا ووٹ بیچتا ہے تو عوام کے سامنے تو آ جائے گا۔ آپ کیوں ووٹ کو جو ہے نا چھپاتے ہو؟ تاکہ منڈیوں میں ریٹ لگے، اور پھر سے ریٹ شروع ہو گئے ہیں۔ آج مجھے رپورٹ ملی ہے پوری کہ پھر سے منڈی لگی ہے۔ میں اپنے عوام سے خواہش کروں گا، جو ایم پی اے بک جائے اس ایم پی اے کی گھر کا سامنے عوام دھرنا کرے۔ ان کی یہ حیثیت نہیں رہتی کہ وہ آ کے پھر قوم کے نمائندگی کا حق رکھے۔ میں جو اپنا ووٹ خدا نہ خواستہ بھیجوں تو اس کا مطلب میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ مجھے تو آپ لوگوں نے بھیجا ہے۔ اگر کسی نے کاروبار کرنی ہے تو سیاست چھوڑ کے اپنے لیے کاروبار کرو، مواقع ہیں، محنت کرو۔ اگر سیاست کرنی ہے، سیاست تو صرف اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے۔ تو میں اپنے عوام سے خواہش کرتا ہوں کہ جو منڈی لگاتا ہے، جو اس وقت منڈی لگانے کے چکر میں ہے، میں عوام سے اپنے ایم پی اور اپنے ایم این اے، اگر کوئی بھی اس لعنت میں ملوث پایا گیا تو میری عوام سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان کا احتساب کرے اور اس کو استعفا پہ مجبور کرے کہ وہ اس قسم کا گناہ حرکت نہ کرے۔ میں کل مریم نواز کی تقریر سن رہا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ ایک قومی پارٹی تھی، لیکن اس نے اس کو صوبائی پارٹی بنائی۔ آپ نے کل اس کی تقریر سنی ہوگی، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ کل اس نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا ہے۔ جاگ پنجابی جاگ
ہم اپنے پنجاب کے بھائیوں کی عزت کرتے ہیں. ہماری پارٹی پنجاب میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی اکثریت رکھتی ہے. ہماری پارٹی سندھ میں بھی ہے, ہماری پارٹی بلوچستان میں بھی ہے اور ہماری پارٹی خیبر پختونخوا میں ہے. ہم پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے. ہم کسی صوبے کے خلاف نفرت نہیں کرتے. پیپل پارٹی سندھ کارڈ استعمال کر رہی ہے اور مسلم لیگ نے پنجاب کارڈ شروع کیا ہے. تم ایک سیٹ کے لیے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کے ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہو. ایک سیٹ کے خاطر ملک میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہو. ایک سیٹ کے خاطر ملک کی جو ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہو لسانیت کی بنیاد پہ. میرے خیال میں مریم نواز کو معافی مانگنی چاہیے اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک کی پارٹی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ مطالبہ ہمارا جائز ہے کہ مریم پوری قوم سے معافی مانگے؟ بالکل جائز ہے, اپنی پوری قوم سے. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کبھی پارلیمنٹ کے خلاف تقریریں کر کر کے, اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں کوئی لانگ مارچ کروں گا, اس طریقہ کروں گا, وہ طریقہ کروں گا, تو جو کچھ کر سکتے ہو برائے مہربانی کر کے دکھاؤ. کر کے دکھاؤ جو کچھ کرنا چاہتے ہو. انشاءاللہ تعالی ہمیں احساس ہے کہ ہم اس وقت حکومت میں آئے کہ ملک میں معاشی بہت بڑی کرنچ تھی. ملک میں تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے, 20 دن کی ریزرو موجود تھے, اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو پوری ملک کا دورہ کرنا پڑا, اور چائنا سے, سعودیہ سے, عرب جو دبئی اور قطر سے, سعودی عرب سے ہمیں جو 12 بلین روپے ملے, اسی کی وجہ ہمارے خرچے چلے. یہ اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ ہماری حکومت تھی. ہم نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا. پی آئی اے کی حالت دیکھیں, پی آئی اے کی حالت 400 بلین پی آئی اے خسارے میں ہے, اسٹیل مل خسارے میں ہے, ریلوے خسارے میں ہے, واٹر خسارے میں ہے. یعنی آپ جس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہو وہ خسارے میں ہے. یہ کس نے کیا؟ اس ملک کو اس حالت تک کس نے پہنچایا؟ یہ جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا, الحمدللہ, شکر الحمدللہ, پہلی دفعہ پاکستان کی اکانومی ابھر رہی ہے, پاکستان کی اکانومی اسٹرینتھن ہو رہی ہے. پاکستان میں پھر سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تکڑا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں, عمران خان اس دھرتی کا بیٹا ہے. عمران خان کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ اس کو وہ وزیر اعظم بنائے گا. عمران خان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کو کوئی عہدہ دے گا یا اس کے لیے جائیداد بنائے گا. اس کا سب کچھ یہ ملک ہے, یہ پاکستان ہے, یہ عوام ہے, وہ وہی کرے گا جو اپنے ملک کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی اکانومی انشاءاللہ تعالی بحال ہو رہی ہے, اور یہ جو 5 سال پورے ہو جائیں گے, ان کی جو نعرے ہیں, ان کی جو چیخیں ہیں, اور ان کی جو جلسے جلوس میں جو کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کو عوام کے سامنا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا اس بسو خبر پختوں کے اوپر.